السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مولانا صاحب دا پریس کانفرنس به تاسو وګورئ. دا بلاول بوټو دا مولانا صاحب خپل راغلی دی، هغه سره ملاقات کړی دی او کشمیر حوالې سره د شان بلوچستان حکومت حوالې سره هغې سره خبرې شوي دي. دې نه مخکې به عمران خان دا خبره کوله چې مولانا صاحب چې کومې پارټۍ پاور یا طاقت وي او کومه پارټۍ په حکومت کې نو مولانا صاحب د هغې سره ملګری وي. الحمدلله خبرې مولانا صاحب مسترد کړی او هغې باقاعده که جواب په خولې نه ورکړی نو هغه خلک چې چا سره پاور دی، قوت دی او طاقت دی، هغه خلک نن راځي مولانا صاحب ته حکومت دغه کوي، حکومت کې د شاملېدو یا د اتحاد هغه افر ورته کوي. هغه ویډیو را سره وګورئ، مخکې تاسو ته به انشاءالله د هغه ټولو خبرو وضاحت وشي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اور وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دھرنا دیے ہوئی ہے اور جنہوں نے ایک وفد بھیجا، انہوں نے مجھے خط بھی دیا کہ جس میں کمیٹی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کروں. اور پھر میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں بھی کہی اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں سپورٹ دیا اور اب اسی تسلسل میں آج وہ تشریف لائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے اس حوالے سے. اور حکومت چونکہ وہ حکومت میں بھی ہیں تو پرائم منسٹر کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے اور ان کو بھی اس کے اوپر ایک مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کی اس مشکل میں اس کو حل کرنے میں مشترکہ کردار ادا کر سکیں گے. ان کی تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں جس سے ہم ہمیشہ یہ سیکھنے کا، اس کا ایکسپیرینس کا، اس کا انپٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب بھی پاکستان میں ایسے کوئی مسئلہ ہو، مشکلات ہو، مولانا صاحب کا ایکسپیرینس کا، انپٹ کا، مدد کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف موقع پہ کے ساتھ دیا ہے. اور آج بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے ملک بھر میں مشکل حالات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کشمیر میں صورتحال ہے اس پہ پچھلے پارلیمان کا یہ جو آخری اجلاس ہے اس پہ گفتگو بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، ڈبیٹ بھی ہوا. اور ہم سب کا یہی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل کا حل نکلے پرامن جمہوری طریقے سے. ہم کشمیر کوز کو پروٹیکٹ بھی کرے اور جو کشمیر کے عوام کے ایشوز ہے، جو بھی ایشوز ہوں گے ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیں گے. احتجاج کا تو ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی. ہم نے جو تحریکیں چلائی ہے یا تاریخ کے حصے بن چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز، ایک پرامن انداز بھی ہوتا ہے اپنا جدوجہد کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانا. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جگہ جگہ یہ ایک ایسا روایت بھی بن چکا ہے کہ ایک سیاسی انداز کے بجائے ایک تھوڑا سختی کے ساتھ، ایک انتہا پسند سیاست کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے. میں تو کراچی سے ہوں اور ہم نے دیکھا جس انداز سے 90 کی دہائی میں 2008 سے پہلے کراچی تو کسی ایک کال پہ پاکستان کا میگا سٹی بند کیا جاتا تھا. اور ہم تو یہ جو الطاف حسین کا سیاست ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی جب کشمیر میں لگ جائے اور وہاں کی سیاست کا نقصان ہو، عالمی سطح پہ پاکستان کے ایفرٹس کو کوئی نقصان ہو. تو اسی ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ رہا ہے اور وہاں سے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے بھی فلوریڈا ہاؤس پہ حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہوئے یہ تجویز دیا ہے حکومت کو کہ اس آفر کو سے انگیج کیا جائے. تو امید ہے کہ ہم حکومت بھی مولانا صاحب سے اس پہ بات چیت کریں گے اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم کشمیر میں خاص طور پہ جو بحران ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے. آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں الیکشن اسکیڈول تو اعلان ہو چکا ہے اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اور میں اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ زور دینا چاہوں گا، ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کی الیکشنز پرامن ہو، فری اور فیئر ہو، غیر متنازع ہو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے کشمیر کے عوام کے مسئلے حل کر سکیں. اور ہم اس انداز سے، جس انداز سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں، لانگ مارچز ہو رہے ہیں، دھرنے لگ رہے ہیں، اسٹرائکس کال کیے جا رہے ہیں، ہم اس چیپٹر کو کلوز کر سکیں. اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر کے الیکشنز کے تیاری پر کریں. ان الیکشنز کے لیے بھی ایک
اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور JUI کے باقاعدہ الیکشن اتحاد ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان ہمارا سیاست کا ایک نیا آغاز ہوگا، اور امید ہے کہ ہم کشمیر کے الیکشنز میں بھی ساتھ ہوں گے، اور آگے جا کے میں تو چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان جو سیاسی ساتھ ہے اس میں ہم مزید مل کے کام کریں۔ میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت ہمارا اتحادی صوبہ بلوچستان میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، صوبہ سندھ میں کیوں نہ ہو، آزاد کشمیر میں ہم مل کے حکومت بنائیں، اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ بھی اپنا جماعت سے کنسلٹ کریں تاکہ ہم مل کے جہاں بھی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان، ہمیں وہ کامن گراؤنڈ لے کے مل کے کام کرنا چاہیے۔ مگر پہلا جو پرائیورٹی ہے وہ کشمیر میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہو، آزاد کشمیر کا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہو، ہم نے سب مل کے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا اپیل پہلے بھی تھا، میرا آج بھی ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور جو غیر ذمہ دارانہ یا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف تو law has to take its course. Beyond that ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حوالے سے بات کی ہے میں اسے انڈورس کرتا ہوں۔ کشمیر کی جمعیت علماء اسلام یا وہاں کی پیپلز پارٹی اگر انہوں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپس میں تو ہم بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بلوچستان میں مشترکہ حکومت سازی کی بات کی ہے تو یہ بات ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے، بلوچستان پارٹی کے سامنے، اور وہ پھر وہاں کی مقامی صورتحال اور صوبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ دے گی۔ مزید